بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک انٹرنیشنل ریلیشن سے ٹاپک ہے، مگر منسلک ہمارے ملک سے ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ بہت بڑے رائٹر ہیں الطاف شیخ صاحب، ان کی کتاب ہے موج نہ سہے مکڑی۔ اور اس کے علاوہ ارد شیر کاوزی کا ڈانس ہے، 2003 کا ایک آرٹیکل ہے، تو اس سے کچھ نوٹس بنائے ہیں اور بہت انفارمیٹو چیز ہے، چاہوں گا کہ آپ سے بات کروں۔ ایک سیشن ہم نے پہلے کیا تھا کہ الطاف شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے ملک کے سمندروں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں یہ بھی قانون بنایا گیا ہے کہ صرف سمندر جو اتنا بڑا وسیع ہے، ان لمیٹڈ ہے، جس کی تہ اور سطح کا کس کو پتہ نہیں ہے، مگر ایک بالٹی بھی اگر سمندر میں گر جائے تو اس پر نہ صرف جرمانہ ہوتا ہے بلکہ جیل کی سزا بھی ہوتی ہے، کیونکہ سمندر دنیا کی تقریباً ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں نگل لیتا ہے، مگر ایک واحد تیل ہے جو اس کو حل نہیں کرتا، نگلتا نہیں ہے، وہ اس کی سطح پر ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہی نقصانات ایک بہت بڑا شپ پاکستان میں آیا تھا، اس سے ہوا تھا، چاہوں گا کہ وہ آپ سے شیئر کروں۔ 2003 کی جولائی میں کلفٹن کے ساحل سمندر پر ایک جہاز پھنس گیا تھا جو بہت گہرے پانی سے آہستہ آہستہ ریت میں پھنس گیا۔ قصہ یہ تھا کہ پاکستان ریفائنری آئل تیل صاف کرنے کی کمپنی نے دبئی سے ایک جہاز منگوایا جو کہ تیل کا جہاز تھا اور اسے یہاں آ کے صاف کرنا تھا۔ چونکہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC اس کو کہا گیا، اس کے پاس کوئی بھی ایسا جہاز نہیں تھا جو اس جہاز کو منگوائے، اور وہ جہاز مالٹا کے جزیرے میڈیٹرینین سی سے اپروو ہو کے آنا تھا، جو کہ یہاں کے اخبارات کی زینت بنا کہ یہ جہاز یونانی ہے، حالانکہ یونانی جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو یہاں ریفائنری کے طور پر PNSC نے منگوایا، مگر کسی اور جہاز کو ہائر کیا اور اس جہاز کا نام تھا تاسمان اسپرٹ، جسے حرف عام میں اخبارات نے تسمان اسپرٹ لکھا تھا۔ یہ 1979 میں جاپان کے ایک پورٹ پر بنا تھا اور اس کا نام کورو مورو رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کونگو اس کا نام رکھا گیا، پھر اس کے بعد اس کا ہیمنگوے امریکن رائٹر ہیں اس پر نام رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کا نام تسمان رکھا گیا۔ پورا نام تسمان اسپرٹ تھا۔ ارد کاوزی لکھتے ہیں کہ یہ ڈچ ایکسپلورر تھے اور انہوں نے 1679 میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے کچھ جزیرے دریافت کیے تھے، اس وجہ سے ان کا نام تھا، اور ان کا پورا نام ایبل چونزون تسمان تھا۔ اس جہاز کا نام بہت مشہور ہوا، مگر یہ 25 سال پرانا تھا، یعنی 1979 میں بنا تھا اور 98 کے دہائی میں اس نے دنیا کی بہت سیر کی تھی۔ اب جیسے اس کو بلایا گیا تو کہتے ہیں کہ اس میں تیل جو تھا 67,800 ٹنز تھا، اتنا بہت زیادہ تیل جو کہ آ کے ساحل سمندر جو کہ شپنگ پورٹ پر آنا تھا، اور کلفٹن کے ساحل سمندر پہ کیماڑی کے قریب ریت میں پھنس گیا اور بہت برا پھنس گیا۔ اب کہتے ہیں کمپنی کے مالکان جو تھے انہوں نے ایک اور جہاز وہاں سے مالٹا سے منگوایا جو اسے کھینچ کر واپس نکالنا تھا، مگر کہتے ہیں کہ یہ نکل نہیں سکا۔ اس کے بعد بہت بڑی تباہی ہوئی، کم و بیش دنیا کے تقریباً اخبارات کی زینت بنا، اور 2003 کی جولائی میں پورے دنیا میں اس کا چرچا ہوا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں 30,000 ٹن تیل سمندر میں گر گیا، اور کہتے ہیں 50 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ پر یہ تیل پھیلا تھا۔ اس سے نقصانات کیا ہو گئے؟ سب سے پہلے یہ ہوا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مچھلیاں مر کر ساحل سمندر پر اوپر آ گئی، اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ کہتے ہیں کئی مائلز تک مچھلیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پرندے جو سمندری غذا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے جیسے ڈبکیاں لگائی تو ان کے پر کالے ہو گئے اور اڑان سے بھی گئے اور آہستہ آہستہ مر گئے۔ اس جہاز کی کوریج کے لیے فارینرز رپورٹرز کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کوریج کو بہت رنگین بنانے کے لیے اور حقیقت کو جاننے کے لیے جیسے قریب گئے تو پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اسپتال گئے، اور کئی فارینر رپورٹرز مر گئے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ کلفٹن، کیماڑی
اور منوڑا کے سینکڑوں فیملیز اور خاندان یہاں سے شفٹ ہو گئے، کوئی عارضی طور پر چلا گیا اور مستقل طور پر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ کیماڑی اور شینی جنا کی گلیوں میں سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں آ گئی اور کئی لوگ دمے کے مریض ہو گئے۔ اس طرح کے سینکڑوں اس طرح کے لوگ تھے اور فیملیز تھی جو متاثر ہو گئے۔ دنیا میں یہ بات چلی کہ ایک بالٹی سے اتنا نقصان ہوتا ہے تو 30,000 ٹن سے کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ 67,800 ٹن کو آہستہ آہستہ ٹینکر کے طور پر نکالا گیا، مگر دنیا کے مختلف جہاز اور قوتوں نے بڑی کوشش کی تو اس تسمان اسپرٹ کو نکال نہیں سکے، اور آخر کار 1 سال کے اندر یہ پورا حل جسے جہاز کو کہتے ہیں HULL، یہ پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور وہیں ٹوٹ گیا۔ گڈانی جسے جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، آہستہ آہستہ سارا سامان وہاں چلا گیا اور یہ تسمان اسپرٹ اپنی موت مارا گیا اور دنیا سے فنا ہو گیا۔ اب اس سے دنیا کی ایک بہت خوبصورت اخبار کی ہیڈنگز بنی تھی ہیرالڈ میں کہ یہی انسان کا المیہ ہے جو تیز چلتا ہے اور اپنی ایک خطا کی وجہ سے کہیں پھنس جاتا ہے اور اس سے سینکڑوں لوگ کوشش کرتے ہیں مگر نکال نہیں سکتے۔ زندگی میں صرف ایک غلطی ایسی ہوتی ہے، ایک قدم ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پانی سے صحرا کی ریت میں دھس لے جاتا ہے، جس سے سینکڑوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے جہاں آپ کی سطح سمندر پانی سے دنیا آگے چلی جائے اور آپ پھنس جائیں، تو وہی نتیجہ ہوگا جو تسمان اسپرٹ کا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔